بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 18۔ یعنی رانا اور خلجی کے نام بھی آپ لوگوں نے اپنی باجی کو جہیز میں دیے تھے؟ حسن فیروز نے کہا تو رافیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ… کمال ہے بھائی۔ اوہو، تو ایسی حالت میں تو رانا صاحب کو آپ کی باجی کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ مجال ہے جو باجی کی کسی بات سے انحراف کر سکیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن حسن حسن۔ حسن صاحب، مرد کے اندر اگر مردانگی نہ ہو تو وہ کیا لگتا ہے؟ گل مراد، حسن نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا؟ نہیں، ان کا نام گل مراد ہے، میں آپ سے ان کا تعارف کروا رہا تھا، حسن نے کہا۔ کمال کرتے ہیں آپ، اس وقت تعارف کی کیا تک ہے؟ نہیں، بس یوں ہی منہ سے نکل گیا تھا، حسن نے کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر مرد کے اندر مردانگی نہ ہو تو وہ کیا لگے گا؟ عجیب و غریب لگے گا۔ کیا آپ کو رانا صاحب عجیب و غریب لگتے ہیں؟ غور ہی نہیں کیا، اور پھر غریب تو نہیں لگتے، وہ عجیب بے شک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اب وہ بھلا کیا غریب ہوں گے، لیکن باجی کے سامنے ان کی روح کانپتی ہے۔ مجھے ایسے مرد پسند نہیں۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں، حسن نے گردن کو خم دے کر کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، رافیہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بولی، لیکن میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، اور رافیہ بولی، دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیں۔ آپ لوگ جاسوس ہیں نا؟ اس پر حسن نے جواب دیا، جاسوس اعظم، وہ جو شیرلاک ہومز تھا نا، بس سمجھ لیں ہم اسی پائی کے لوگ ہیں۔ آپ اس کا سراغ لگانے کے لیے وادی ہنگاریہ جائیں گے؟ کس کا؟ ثانیہ کا؟ جی ہاں۔ ہاں، امکانات تو ہیں اس بات کے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ارے کیوں؟ وادی ہنگاریہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کبھی اپنی باجی سے نہیں کہا کہ آپ وہاں جانا چاہتی ہیں؟ حسن نے پوچھا۔ باجی کبھی اجازت نہیں دیں گی۔ مگر کیوں؟ بس نہیں دیں گی، رحمان شاہ صاحب کو پسند نہیں کرتی۔ کیا رحمان شاہ شادی شدہ ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، اچھی خاصی عمر ہے ان کی۔ تو پھر باجی کیوں نہیں پسند کرتی؟ بس اختلافات ہیں، نہیں بنتی ان کی ان سے۔ مگر ثانیہ کو تو انہوں نے بھیج دیا تھا۔ ثانیہ خود ضد کر کے جاتی رہتی تھی ان کے پاس، چاچو چاچو کہہ کر اس کی زبان نہیں سوکھتی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو ساتھ جانے کی اجازت کیسے مل جائے گی؟ وہ میرے اوپر چھوڑ دو، رافیہ نے کہا۔ مگر مشکل ہے۔ بھائی آپ لے چلنے کا وعدہ تو کریں، میں کوشش کرتی ہوں۔ ذرا سا مشورہ کر لیں ہم لوگ آپس میں۔ کیوں؟ اس میں مشورہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اخراجات میرے ذمے ہوں گی جناب، بالکل آپ چاہیں تو آپ کے اخراجات بھی میں اٹھا لوں گی۔ اخراجات کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم رانا صاحب کے بلانے پر یہاں آئے ہیں۔ ایک بات کہوں، تم لوگ اگر امریکہ بھی چلے جاؤ نا تو اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ گھوم پھر آؤ، علاقہ بہت اچھا ہے، اخراجات رانا خلجی کے سپرد ہوں گے، اپنی ٹرپ میں خود لگا لوں گی، بس تم ہاں کر دو۔ میں اپنے ڈیڈی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کروں گا، حسن فیروز نے کہا۔ کیا مطلب ڈیڈی سے؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ والدین کی مرضی سے ہی شادی کرنا چاہیے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ کیا بتاؤں آپ کو محترمہ، میری پھوپڑی میں کھوڑا ہے۔ کیا؟ کھوپڑی میں پھوڑا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ بس سوچ لینا، اور سنو، اگر تم لوگ مجھے ساتھ نہ لے گئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ میں خود تمہارا پیچھا کروں گی، اور اس طرح کروں گی کہ تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ منظور ہے؟
حسن فیروز نے کہا، اور میں نے اس کا شانہ دباتے ہوئے کہا، باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب اور بیگم صاحبہ آ گئے ہیں، ہمیں ان کی غیر موجودگی میں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلو پھر، حسن فیروز نے کہا، اور میں اسے لے کر باہر کی جانب چل پڑا، جبکہ ایسی کوئی آواز مجھے باہر سے سنائی نہیں دی تھی۔ باہر نکل کر حسن فیروز نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بولا، وہ گاڑی تو نظر نہیں آ رہی۔ ہاں چیف، لیکن ہمارا وہاں سے چلے آنا ضروری ہو گیا تھا۔ فراڈ، چیٹنگ، آپ جو کچھ بھی سمجھ لیں، چلیے، میں نے کہا، اور حسن فیروز میرے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ہم اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ضروری تھی، میں نے جواب دیا۔ حسن فیروز کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، یار ایک بات بتاؤ سنجیدگی سے، مذاق اپنی جگہ۔ جی؟ جانا ہے نا وادی ہنگاریہ؟ اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ جانا ہوگا، تو پھر بیچاری کو ساتھ لے لیتے ہیں نا، اس میں کیا حرج ہے؟ انتہائی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں چیف۔ ارے ارے ارے، احترام شرط ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کیا حرج ہوگا اسے ساتھ لے جانے میں؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ ہم وہاں حالات کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں، معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں، یا کہ پکنک منانے؟ اصل میں وہی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ زندگی کو اگر تفریحی انداز میں جاری رکھا جائے تو زندگی زیادہ پر لطف ہو جاتی ہے۔ اب کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ ہی رہے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا اختیار اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم نے رافیہ کی بات مان لی تو کرنل صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کرنل صاحب کہاں آ گئے بیچ میں یار؟ یہ بات نہ کہو حسن فیروز، جتنا میں جاننے لگا ہوں کرنل صاحب کو، شاید تم بھی اس کا دعویٰ نہ کر سکو۔ کرنل جی بھی؟ خیر، اب میں کیا کہوں؟ حسن خاموش ہو گیا، اور پھر نہ جانے کس وقت اختیار خلجی اور بیگم صاحبہ واپس آ گئی۔ رانا اختیار خلجی نے رات کے کھانے پر مجھے طلب کر لیا اور ہم دونوں ڈنر روم میں داخل ہو گئے۔ رانا اور بیگم صاحبہ موجود تھے۔ کھانا مخصوص انداز میں خاموشی سے ہی کھایا گیا، اور اس کے بعد رانا اختیار نے کہا، آپ لوگ چلیے، ہم لوگ آپ سے آخری گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جس کمرے میں وہ لوگ ہمیں لے گئے وہ ایک بالکل نیا کمرہ تھا، بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہم پہلی بار یہاں آئے تھے۔ رانا نے اندر داخل ہو کر کہا، یہ ثانیہ کا کمرہ ہے، اس کی خوابگاہ۔ جس وقت سے وہ گئی ہے یہ اسی طرح خالی پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ بہت کم اس طرف آتے ہیں، یہاں آ کر اصل میں ہم پر جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنے کام کا آغاز کرو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہیں ایک بہتر انسان سمجھتا ہوں۔ اب کیونکہ آخری فیصلہ ہو چکا ہے تو اس لیے اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کب تک روانہ ہو رہے ہو؟ جلد سے جلد، اور جب کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کمرے کی تلاشی بھی لے لوں۔ میرے ان الفاظ پر حسن فیروز نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن کوئی مداخلت نہیں کی۔ یہاں کی تلاشی ہم لے چکے ہیں، ایک ایک چیز دیکھ چکے ہیں، اس خیال کے تحت کہ ہو سکتا ہے کسی چیز سے ثانیہ کے بارے میں کوئی علم ہو سکے۔ اس کی ڈائری تک الماری میں موجود ہے۔ ویسے تم لوگ چاہو تو تلاشی لے سکتے ہو۔ ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اس دوران مسز خلجی نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں وہی پتھریلا پن تھا جو اس عورت کی فطرت کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس دوران رانا اختیار خلجی اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا چلا جا رہا تھا۔ ایک پورا البم ثانیہ کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی چھوٹی سی عمر سے لے کر اس وقت تک کی تصویریں البم میں موجود تھیں جب وہ گم ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی حسین لڑکی تھی۔ ایک نگاہ دیکھ کر ہی احساس ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس کے لیے ہوش و حواس کھو سکتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم ہر چیز کا جائزہ لیتے رہے اور میں نے وہ ڈائری بھی پڑھی۔ البتہ ڈائری سے چند چیزیں نئی معلوم ہوئیں، اور جب ان کے بارے میں رانا سے سوالات کیے گئے تو اس نے کہا،
ہاں، وہ بہت نرم خو، خوش مزاج اور لوگوں میں مقبول لڑکی تھی۔ مجھ سے یا سلمیٰ سے اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن کبھی کبھی اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس وقت وہ انتہائی سخت گیر ہو جاتی۔ ان میں سے کچھ تصویریں میں رکھ سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ چند تصاویر آپ مجھے دیجئے، میں نے کہا، اور رانا نے البم ہی میرے حوالے کر دیا۔ پھر میں نے ڈائری میں سے چند صفحات پڑھے اور ایک صفحے پر خاص طور پر میری نگاہیں ٹک گئیں، جس میں ایک خوبصورت تحریر میں لکھا ہوا تھا: شہری زندگی پتھر اور سیمنٹ کی دیواروں کے درمیان ایک ایسی قید ہوتی ہے جسے اگر محسوس کیا جائے تو انسان اپنی کیفیت پنجرے میں بند اس ننھی سی حسین چڑیا سے زیادہ مختلف نہیں محسوس کرتا، جسے پالنے والے اپنے طور پر ہر طرح کی آسائش فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد باریک تیلیوں کی دیواریں ہوتی ہیں جن سے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ کیا انسان کے دل میں اس ننھے پرندے کو دیکھ کر یہ خواہش نہ ابھرتی ہوگی کہ آسمان کی وسعتیں اس کے لیے بھی اتنی ہی آسان ہوں؟ بلندیوں سے گرتے ہوئے جھرنے، ان کے دامن میں بکھرے ہوئے جنگل، سرسبز و شاداب گھاس کے اتنے بڑے بڑے وسیع میدان جن میں اگر دوڑا جائے تو جسم کی ساری قوتیں ختم ہو جائیں، اور پھر جب انسان تھک جائے تو اس نرم گھاس پر لیٹ جائے، اس کا ٹھنڈا ٹھنڈا لمس رخساروں کو چومے تو زندگی کی قیمت وصول ہو جائے۔ آہ، کاش کاش میں بھی کسی پنجرے میں بند ایک چڑیا نہ ہوتی۔ میں نے یہ تحریر حسن فیروز کی جانب بڑھا دی اور وہ بھی اسے پڑھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ کی اجازت سے ہم یہ ڈائری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس بار رانا اختیار خلجی کے بجائے محترمہ سلمیٰ خلجی نے لب کشائی کی اور پھر ڈائری لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ رانا اختیار خلجی کے چہرے پر بے بسی نظر آئی اور حسن فیروز نے ڈائری سلمیٰ خلجی کو واپس کر دی۔ بعد میں ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے تو حسن فیروز نے کہا، ویسے تو میں اچھی سے اچھی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن کبھی کبھی ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ انسان معمولی سی شخصیتوں سے بھی مرعوب ہونے لگتا ہے۔ تمہیں سلمیٰ خلجی کی بات چبھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسی ویسی میں اس عورت کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ بے وقوفی کی بات مت کرو۔ میں سمجھتا ہوں جتنا کچھ ہمیں معلوم ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ارے ارے، تم ہر دوسرے منٹ پر یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ انچارج میں ہوں؟ انچارج صاحب، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اب ذرا ذہن نشین کر لیں، ہمیں جلد از جلد یہاں سے روانہ ہونا ہے، میں نے کہا، اور حسن فیروز مسکرانے لگا اور پھر بولا، ٹھیک ہے بھائی، ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ پھر ہم انہی سوچوں میں گم تھے کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، اور اس سے پہلے کہ ہم آنے والے کے بارے میں پوچھتے یا کوئی ہمیں اس بارے میں بتاتا، محترمہ سلمیٰ خلجی اندر داخل ہو گئی تھیں اور ہم دونوں ہی سنبھل گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر کچھ نرمی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگیں، بیٹھ جاؤ اور سنو، میری یہاں آمد کا تذکرہ رانا اختیار سے کبھی مت کرنا۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں تمہارے پاس جا رہی ہوں۔ جی، اب براہ کرم تشریف رکھیں، میں نے کہا۔ اس وقت کوئی احمقانہ عمل نہ میرے لیے مناسب تھا اور نہ ہی حسن فیروز کے لیے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس کی فطرت کے پیش نگاہ مؤدب ہونے کا اظہار کر لیا۔ وہ خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، جہاں تک مجھے تمہارے بارے میں علم ہے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ تم ملٹری انٹیلیجنس کے بہت بڑے عہدیدار کی تربیت یافتہ ہو اور ایک ذہین آدمی تصور کیے جاتے ہو۔ ذہانت اپنی جگہ ایک بہترین بات ہوتی ہے اور قدرتی صلاحیتیں انسان کو بہت کچھ دیتی ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو ذرا قابل غور ہے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا۔ آپ براہ کرم اپنے الفاظ کی وضاحت کرتی جائیں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے کس حد تک دلچسپی ہے؟ اس پر میں نے کہا، آپ کا یہ سوال بھی عجیب ہے محترمہ، اور جب تک آپ کا کوئی سوال میری سمجھ میں نہیں آئے گا شاید میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ اور پھر میں نے حسن فیروز کے چہرے کی جانب دیکھا۔
وہ مطمئن نظر آ رہا تھا، بلکہ میرے اس طرح بے باکی سے گفتگو کرنے پر کچھ خوش بھی تھا، لیکن شاید میرے انداز اور الفاظ سے سلمیٰ خلجی خوش نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، جس مقصد کے لیے تمہیں رانا خلجی وادی ہنگاریہ بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ کس طرح کے واقعات؟ وہاں تمہیں خاک و خون میں بھی نہلایا جا سکتا ہے۔ ہم صرف غسل خانے میں نہاتے ہیں، لیکن اگر کسی مقصد کے لیے خاک و خون میں بھی نہانا پڑا تو ہمارے لیے یہ تجربہ دلچسپ ہوگا۔ حسن فیروز اب تک نہ جانے کس طرح اپنی زبان روکے ہوئے تھا، بہرحال ہتے سے اکھڑ گیا اور سلمیٰ خلجی کے الفاظ پر اپنی زبان بند نہ رکھ سکا، لیکن سلمیٰ خلجی کے چہرے پر طنزیہ تاثرات بکھر گئے تھے۔ اس نے کہا، شہروں میں رہ کر چھوٹے موٹے جرائم کا سراغ لگا لینا ایک بالکل الگ بات ہوتی ہے۔ یہ قبیلوں کا معاملہ ہے، اور قبیلوں میں جو کچھ ہوتا ہے تم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ کہ وہاں پہلا تعارف گولیوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ گویا تمہیں قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم کرنا پڑے تو اعتراض نہیں ہوگا۔ شاید ایسا نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ یہ سب کچھ تم دولت کے لیے کر رہے ہو؟ جی نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا یہ سب اللہ کے واسطے کر رہے ہو، یا پھر رانا اختیار خلجی سے تمہارے خاندانی تعلقات ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب آپ کو نہیں دیا جا سکتا محترم سلمیٰ خلجی صاحبہ۔ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ ہمیں رانا اختیار خلجی کا نام لے کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ رانا اختیار خلجی صرف وہ کرتے ہیں جس کی اجازت میں انہیں دوں۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کے بہت اچھے شوہر ہیں، لیکن بہرحال ہمیں انہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ کے بارے میں نہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صرف دولت کے لیے کر رہے ہو۔ ویسے اگر تم مجھے یہ بتا دیتے کہ اس کام کا معاوضہ تمہیں یا کرنل ہمایون کو کتنا ملے گا تو شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں۔ کرنل صاحب کا نام لینے سے پہلے آپ اپنا لہجہ تبدیل کریں مسز خلجی، میں نے کہا۔ دیکھو، ابھی تمہاری زندگی گزری ہی کتنی ہے، نوجوانی کی عمر میں ہو، چہرے کے نقوش سے معصومیت ٹپکتی ہے۔ زندگی کو تم نے شاید بہت دور سے دیکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی شخص نے تمہیں اس نوخیزیت کے عالم میں ان خطرناک کاموں میں مصروف کر دیا ہے۔ ابھی تو تمہیں نوجوانی کی عمر میں زندگی کی ان لطافتوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے تھا جو اس عمر کا حصہ ہوتی ہیں۔ کس مشکل میں پڑ گئے ہو تم؟ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں لمحہ لمحہ زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ تم صرف تھوڑی سی دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر رہے ہو۔ اس پر میں نے کہنا شروع کیا، فرض کیجئے اگر ایسا ہے تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کیا ہر وہ شخص جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، کیا وہ خطرات مول نہیں لیتا؟ بلند و بالا عمارتوں پر رنگ کرنے والی، یا کھڑکیاں صاف کرنے والے، یا زندگی کے اور ہزاروں شعبوں سے متعلق افراد کیا زندگی کو خطرات میں ڈال کر اپنے لیے زندگی گزارنے کا انتظام نہیں کرتے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ہمارے کام کا معاوضہ دیا جائے گا، لیکن بہرحال ہمیں یہ کام تو کرنا ہے۔ اور اگر میں تمہیں ایک بڑی رقم دے دوں تو کیا تم اپنا یہ خیال ترک کر دو گے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکیں گے، میں نے جواب دیا، اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک براؤن کلر کا لفافہ نکالا اور اسے میری جانب بڑھاتی ہوئی بولی، اس میں اتنی بڑی رقم ہے کہ شاید اس سے زیادہ معاوضہ تمہیں رانا اختیار خلجی نہ دے سکے۔ اسے قبول کرو اور مجھ سے اس کے بعد گفتگو کرو۔ لفافہ میری جانب بڑھا دیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر میں نے محسوس کیا کہ حسن فیروز کی آنکھوں میں لالچ کے سے تاثرات پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں نے جس خونخوار انداز میں اسے گھورا، جس سے اس کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نے بڑے مسخرے پن کے ساتھ لفافے کی جانب سے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ غالباً سلمیٰ خلجی اس بات کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اس نے ایک خفیف سی مسکراہٹ پیدا کی، پھر وہ آہستہ سے بولی، یہ لفافہ رکھ لو، یہ میں کہہ رہی ہوں تم سے۔ اس نے دوبارہ لفافہ میری جانب بڑھایا، لیکن میرے چہرے پر تلخیاں پھیل گئیں۔
میں نے سلمہ خلجی کو دیکھا اور کہنے لگا، میں یہ لفافہ بخوشی قبول کر لوں گا میڈم، لیکن لفافے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو جائے۔ میں یہ رابطہ آپ سے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور میں نے حسن فیروز کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار محسوس کیے تھے۔ غالباً میرے الفاظ ان دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ سلمہ نے کہا، میں سمجھی نہیں، رابطے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ رابطہ جو ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رقم تو میں قبول کر لوں گا اور فرض کیا کہ اپنا فیصلہ بھی ترک کر دیتا ہوں اور اختیار خلجی کے بجائے آپ سے تعاون کرتا ہوں، لیکن ہر مسئلے کی کوئی وجوہ ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی عمل ہوتا ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گی؟ کیا بات ہے، صاف صاف بات کرو۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ مجھے اس مہم سے کیوں روکنا چاہتی ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئی، چند لمحے سوچتی رہی اور پھر بولی، یہاں تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد میں پورا کر رہی ہوں تمہارا۔ میں جانتی ہوں کہ نہ تو تمہیں میری بیٹی سے دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارا رانا اختیار سے کوئی رشتہ ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے پس پردہ صرف معاوضے کا حصول ہے، اور یہ معاوضہ میں تمہیں رانا سے زیادہ دے رہی ہوں۔ اس کے بعد تمہیں اور کیا چاہیے؟ اپنا الو سیدھا کرو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے میڈم۔ آپ نے الو سیدھا کرنے کی جو بات کہی ہے نا، بس وہیں آپ غلطی کر رہی ہیں۔ نہ کوئی میرا الو ٹیڑھا ہے اور نہ میں اسے سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سیدھا سیدھا یہ بتائیے کہ آپ اپنی بیٹی کا حصول کیوں نہیں چاہتی؟ تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ وہ دانت پیس کر بولی، صرف ایک خیال، یہی کہ آپ جانتی ہیں کہ ثانیہ خلجی جہاں بھی ہے وہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، اور آپ نہیں چاہتی کہ کوئی اسے تلاش کر کے واپس یہاں لے آئے۔ ایک سیدھی سادھی سی بات ہے کہ اس کے وہاں رہنے میں آپ کی مرضی بھی شامل ہے۔ حد سے زیادہ بھونکنے والے کتے کو آخرکار یا تو زہر دے دیا جاتا ہے یا گولی مار دی جاتی ہے۔ اس کا لہجہ بگڑ گیا اور حسن فیروز ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سنو، تمہیں ان الفاظ کا مطلب بتانا پڑے گا۔ حسن فیروز کی زبان بھی بدل گئی تھی اور لہجہ بھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حد سے زیادہ بھونکنے والا کتا کون ہے؟ حسن فیروز بولا، اور یہ حقیقت ہے کہ حسن فیروز کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوفناک تاثرات سے وہ ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، آخر تم لوگ میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ باقی بکواس کرنے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بھونکنے والا کتا کون ہے اور کسے گولی مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ ابھی نہیں بڑھا، لیکن اس کے بعد بڑھنے والا ہوں۔ بھونکنے والا کتا کون ہے؟ بھائی میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے تم سے نہیں کہی یہ بات۔ کیا کچھ نہیں ہو سکا ہے اس سلسلے میں؟ کیا کچھ نہیں ہو سکا؟ میں نہیں جانتی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں ہے۔ صرف میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس گھر سے دور ہو۔ بس میں تمہیں کیا بتاؤں اور کیوں بتاؤں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی معمولی سا اسکینڈل بھی ہماری خاندانی عزت کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے اور اس نے اپنے لیے کسی منزل کا تعین کر لیا ہے تو ہمیں بھی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو ہم سب کے لیے محفوظ ہو۔ اور تم یہ سمجھ لو کہ میں اپنی خاندانی عزت اور اپنا وقار قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ بہت سے حالات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ رانا اختیار خلجی اس سطح کا انسان نہیں ہے کہ جس سطح پر میرا اپنا خاندان ہے۔ اب جب تم بدتمیزی پر اتر ہی آئے ہو تو مجبوراً تمہیں مطمئن کرنے کے لیے میں اپنی زبان کھول رہی ہوں۔ تم اس انداز میں کھڑے ہوئے ہو کہ جیسے تم میرے الفاظ مجھے مارو گی، جیسے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد بولی، ہاں، میرے خاندان میں ابھی تک کسی کو ان حقیقتوں کا علم نہیں ہے۔ نہ جانے کس طرح ہم نے اپنی عزت چھپا رکھی ہے۔ اگر تم میرے اوپر یہ الزام لگانا چاہتے ہو کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کوئی عمل کیا ہے تو لگا لو یہ الزام۔ تمہاری زبان کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ تم رانا اختیار خلجی کے بلائی ہوئے ہو۔ رانا بہرحال میرے شوہر ہیں،
میں ان سے منحرف نہیں ہو سکتی، لیکن رانا وہ بات نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا کا اپنا خاندان اس حیثیت سے منظر عام پر نہیں ہے، جبکہ میرے لیے اپنے اس گھر کی عزت اور وقار کو قائم رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اپنے میکے والوں کو بھی مطمئن رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے ساری باتوں کو ابھی تک انتہائی خفیہ طور پر رکھا ہے، اور اگر یہ بات زبان سے باہر آ گئی تو تم جانتے ہو کہ ہر جگہ پھیل جائے گی۔ میں اس معاملے کو مکمل طور پر خفیہ رکھنا چاہتی ہوں، سمجھ رہے ہو نا یہ بات؟ اور اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آئی تو میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ اور تم انتہائی وحشی اور جانور قسم کے آدمی ہو، تم مجھے انسان ہی معلوم نہیں ہوتے۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، کس طرح کھڑے ہو گئی ہو میرے سامنے؟ بولو، جواب دو، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ تمہاری سمجھ میں آ بھی رہا ہے یا نہیں؟ آپ کو معلوم نہیں خاتون، میں بیمار آدمی ہوں، میری دماغی کیفیت بالکل درست نہیں ہے، میری پھوپڑی میں کھوڑا ہے، کیسے بتاؤں آپ کو؟ کمبخت حسن فیروز نے اس انداز میں کہا کہ عجیب و غریب کیفیت ہونے کے باوجود اسے ہنسی آ گئی، اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکوں گی کہ تم نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی کی ہے۔ بابا، ایک بیمار آدمی کو تو ہر شخص ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ ویسے محترمہ، اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال موجود ہے کہ ممکن ہے آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے کہیں رہ رہی ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے تم اس لیے نہیں جھجک رہے کہ ابھی تم عمر کی اس منزل میں نہیں پہنچے جہاں رشتوں کی نزاکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سنو، یہ لفافہ اپنے پاس رکھ لو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم واقعی وادی ہنگاریہ جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، ہمیں جانا ہے۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ دراصل وہ ایک بھٹکی ہوئی لڑکی تھی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔